بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز انڈیا کے ایک شہر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا۔ ایک مسلم خاتون ٹیلی فون پر بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن اور ان کے شوہر کے درمیان شادی کے بعد اختلافات پیدا ہوئے جو حل نہ ہو سکے۔ اب آخری طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق کرا دی جائے۔ آج شام کو طلاق نامے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ طلاق کے بعد میری بہن کی زندگی خوشگوار رہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بہن سے کہیے کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ اس کے بعد ان کی بہن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کیا اختلافات ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ آپ جو کچھ بتا رہی ہیں وہ کوئی اہم بات نہیں، وہ اختلافات کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی بڑھی ہوئی حساسیت کا مسئلہ ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں آپ غیر ضروری طور پر حساس ہو گئی ہیں۔ آپ اپنی حساسیت پر کنٹرول کیجئے۔ آپ یہ ذہن ختم کر دیجئے کہ میں ہی کیوں ان کی بات مانوں، ان کو بھی میری بات ماننا چاہیے۔ میں نے کچھ واقعات بتائے ہوئے ان سے کہا کہ بنیاد پر نہیں، بلیٹرل زندگی دو طرفہ چلتی ہے بلکہ زندگی ہمیشہ یک طرفہ بنیاد پر چلتی ہے۔ آپ اس یونیلیٹرل معاملے پر کوئی استثناء نہیں ہے۔ اسی اصول قرآن میں قومیت النساء 34 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح ہر کمپنی اور اجتماعی ہوتے ہیں، بوس ادارے میں ایک ناظم یا بوس، اسی گھر کے اندر بھی ایک فرد کو ناظم یا بوس کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ یہ فطری اصول ہے۔ اس کا تعلق صنفی برابری یا صنفی نابرابری سے نہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو گھر کے اندر نظم قائم نہ ہو سکے گا، اور نظم کے بغیر کسی ادارے میں ترقی ممکن نہیں۔ مذکورہ خاتون نے میری بات مان لی اور باہم مل کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طلاق کے مطالبے کو واپس لیتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں آپ کو اپنا بوس مانتی ہوں اور کسی شرط کے بغیر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نتیجہ مثبت شکل میں نکلا۔ اب دونوں اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔